الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في سورة البينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ تقریباً 2 درسوں سے ہم آپ کے سامنے تہجد کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے قرآن میں احادیث میں۔ آج کے درس میں یہ بتائیں گے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر پڑھ نہیں پاتے ہیں تو ہمیں اس کی پابندی رمضان غیر رمضان میں کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک 4 اسباب ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد کی، تراویح کی اور قیام اللیل کی انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البینہ میں کہا ہر عبادت میں اخلاص شرط ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا اس بات کا کہ وہ کیا کریں، اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس میں کیا نہیں ہونا، دوسروں کو جو ہے شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے۔ بعض روایتوں میں ایسے آتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا مجھے تو اپنی امت پر ریاکاری کا ڈر دجال کے فتنے سے بڑھ کر ہے۔ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے، اس سے بڑا فتنہ ہے ریاکاری کا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا کے نقصانات جو ہم بھگت رہے ہیں اس وقت، اس نے تو آ کر معاشرے سے اخلاص کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہر چیز میں ریاکاری، ہر چیز میں ریاکاری، اور خصوصاً نماز میں ریاکاری تو یہ منافقین کی عادت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ دکھاوے کا نماز پڑھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی تہجد میں، قیام اللیل میں، تراویح میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے اسی دلیل ہے۔ وہ پہلی رکعت میں جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ نے کیا کہا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہوا رحمان کے بندے دوسروں کو خوش نہیں کرتے بلکہ ان کے رکوع اور سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ابن القیم نے ایک جگہ لکھا ہے، کہا وَعَلَى قَدْرِ نِيَّةِ الْعَبْدِ يَكُونُ تَوْفِيقُهُ وَإِعَانَتُهُ۔ بندے کی نیت جیسے ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرمائے گا۔ ایک دو مثالیں دیتے ہیں سلف کی، رات کے اندھیرے میں کیسے عبادت کرتے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیف صلاتک باللیل، تو میں رات میں یہ تہجد پڑھتے نا کیسا پڑھتے، یہ سوال کیا۔ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ غصہ آیا، بولنے لگے تم کو کیا ضرورت ہے میرے تہجد کے بارے میں سوال کرنے کی؟ رات کی تاریکی میں چھپ کر 1 رکعت نماز پڑھنا مجھے تو لوگوں کے سامنے 1000 رکعت زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تہجد کا تذکرہ فرمایا وہاں یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے سامنے پڑھو، وہاں تو آپ نے تذکرہ فرمایا کہ لوگ سو رہے ہوں تب وہ نماز پڑھو، جیسا کہ روایت میں آتا ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگو نماز پڑھو جب کہ سب لوگ سو رہے ہوں۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے وہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے، انہوں کیا کرتے رات میں تہجد پڑھتے، فجر کی اذان ہونے سے پہلے جا کے بستر پہ پڑ جاتے۔ کیا بتانے کے واسطے بولے تو لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ میں نے رات میں قیام کیا ہے، اور جب اذان ہو جاتی تو اٹھ کر کیا کرتے سنت پڑھنے لگتے۔ لوگ کیا سمجھتے شاید سوئے ہوئے تھے۔ لہذا اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تہجد کی نماز جو ہے رات کے اندھیرے میں پڑھنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں رات میں اگر آپ زیرو لائٹ بھی آف کر دیا نا، اندھیرے میں جتنا پڑھتے اتنا اسے مزہ آتا ہے۔ لہذا عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر بندہ رات کے اندھیرے میں خالق کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اخلاص دیتا ہے۔ اور ایک چیز دیکھیں آپ، دن میں نماز پڑھے تو توجہ ادھر ادھر جاتی ہے، مگر رات میں وہ نہیں ہوتا۔ رات کی نماز کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ہماری زبان بھی دل ایک ہوتا ہے۔ آپ جس آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کا ماشاءاللہ دل پہ مکمل طور پر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ عرب وغیرہ میرے ان کو معلوم ہے سعود الشریم یا سدیس کے پیچھے وہ مطاف میں تہجد پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ آج خالی سوچے تو وہ ایک خیال رہ گیا ہے، ورنہ تو آج سے جو ہے ماشاءاللہ ایسے تھے دونوں شریم اور سدیس حفظہم اللہ،
دونوں مل کے ماشاءاللہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اس وقت، اس کے علاوہ ماشاءاللہ 10 رکعت اور تہجد بھی پڑھاتے تھے رات میں، دونوں اکیلے ہی تھے، ورنہ تو میں سمجھتا ہوں 2007 سے شاید دوسرے جو حفاظ آئے، ورنہ تو انہوں بہت سنبھالے۔ تو اس طریقے سے اخلاص جتنا پیدا کریں گے ماشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جب تہجد پڑھتے ہیں نا اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے ہمیں مطلب پڑھنے کا مزہ بھی آنا چاہیے۔ سعد ابن ہشام ابن عامر رضی اللہ رحمہ اللہ جا کے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیسے پڑھتے تھے بتاؤ؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا الست تقرأ یا ایھا المزمل، تمہیں سورہ مزمل نہیں پڑھے کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا ذکر ہے؟ لیکن روایت مسلم کی ہے رسول اللہ پر تہجد کی نماز 12 مہینے فرض تھی۔ کیوں فرض تھی؟ تاکہ وہ دعوت کا کام کرنے کے لیے آسانی ہو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل کے آخری میں خود یہ بیان فرما دیا، اب چونکہ فرض کرے تو امت کے لیے تکلیف ہوتی، اسی لیے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ تخفیف کر دیتے ہیں۔ تیسری بات ہے، اگر ہم لوگ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت کو بھی جاننا اور اللہ نے اس کے اندر کیا مٹھاس رکھی ہے وہ بھی جاننا چاہیے۔ ہمیں تو جیب کا مزہ بہت معلوم ہے، آج تو جیسے حیدرآباد کے قریبی علاقہ ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھانے پینے میں ہماری جو لذتیں ہیں وہ لذتیں ایک طرف، مگر کیا ہم نے کبھی عبادت کا مزہ چکھا؟ لمبا رکوع، لمبا سجدہ، رات کے اندھیرے میں سب سو رہے ہیں، ایسے وقت میں لمبی قراتیں، لمبے سجدے، لمبے رکوع کہاں ہوتا ہے؟ آج کل تو ایسا ہے نوجوان بول رہے ہیں گھٹنے میں درد آ گیا ہے، ذرا رکوع لمبا سجدہ کرے تو لوگ آگے پہلے بولتے ہیں رکوع کم کرو، سجدہ لمبا کرو۔ یاد رکھیے اگر کچھ بھی ہوا نا آپ کو پڑھنے نہیں ہوا تو اکیلے ہو جانا، مگر ہمیں جا کے مطلب عالم کو یا نہیں تو جو ہے وہ حافظ کو بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں دنیا میں لوگوں کی خاطر کتاب برداشت کرتے، صبر کرتے، مگر اللہ کی خاطر صبر نہیں کر سکتے کیا؟ لہٰذا کبھی ایک صفحہ بڑھ جاتا، ایک آیت بڑھ جاتی، خطبے میں بھی ہوتا کبھی 1:30 بجے خطبہ ختم کرو بولے، وہ موضوع کو سمیٹتے حالات حاضرہ سے بولتے 5 منٹ بڑھ جاتا، لہذا ان تمام چیزوں کو ہلکا لینا چاہیے۔ اب دیکھیے اسلاف ماشاءاللہ کیسے اس کی فضیلت جانتے تھے۔ ابراہیم الخواص رحمہ اللہ بولتے، میں نے اپنے دل کی دوا 5 چیزوں میں پائی، جب میرا دل سخت ہو گیا تو میں کیا کیا؟ رات میں قیام اللیل کرتا تھا۔ ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایسا ہے آج کے زمانے میں رات میں نیند نہیں آئی، کون ہے ہم میں سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ رات میں نیند نہیں آئی، کون کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جو ہے 2 رکعت پڑھتا ہے؟ رات میں نیند نہیں ہے تو موبائل لے کے گھورنا، اور وہ بھی برائٹنس فل لگا لے گا ایسا۔ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اسلاف؟ بولتے ہیں کھیلنے والوں کو اپنے کھیل میں جو مشکل آتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر عبادت کرنے والوں کو اپنی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ یہ موبائل کا سب مزہ لے کر ہمیں تہجد کی لذت معلوم نہیں ہے، ذرا وہ مزہ ایک مرتبہ زندگی میں چکھو، بعد دیکھو موبائل کو کیسے دور پھینکتے آپ جانتے ہیں مدینے کے کا مطلب امام ہیں احمد طالب، موبائل استعمال نہیں کرتے۔ جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ مدینے کے امام ہیں، میسیج بھیجنے کا تو واٹس ایپ میں نمبر ہی نہیں ہے، ان کے گھر کو جا کر بولے شیخ آپ کی تعین ہو گئی مدینے میں امامت کے لیے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ موبائل اگر سر پہ چڑھا لیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں، نماز کے خشوع کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے تو لانا ہی نہیں چاہیے۔ اسی لیے دبئی امارات وغیرہ میں دیکھیں گے آپ، UAE میں مسجد میں داخل ہو تو نیٹ ورک خود بخود چل جاتا، یہ سب سے اچھا ہے۔ کیوں؟ اب لوگوں کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں، موبائل آف کرو، خود بخود نیٹ ورک چلے جاتا نا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے دیکھو کیا بولتے ہیں، جو آدمی تہجد میں لمبا کھڑے ہوتا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا بہت آسان ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، ہمارے گھروں میں بیٹی داماد آئے تو بیٹی کو ماں باپ بولتے نہیں بھائی انہیں سسرال میں کام کر کو تھکر ہے اس لیے چھوڑ دو سو جان دے۔ اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے۔ کیا کہا طبری رحمہ اللہ نے؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹی بھی داماد سوتے ہیں، اللہ کے نبی چھوڑ سکتے تھے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، فاطمہ علی دیکھو قیام اللیل کا وقت ہو چکا ہے اٹھو، لہٰذا معلوم ہوا بہو کو بھی نہیں چھوڑنا، بیٹی داماد کو بھی نہیں چھوڑنا، اگر وہ آتے ہیں تو کیا کرنا، ماشاءاللہ ان کو نماز کے لیے اٹھانا۔ بعض علماء تو اتنا لکھے ہیں اگر آپ کا جو ہے مہمان اگر نماز فجر چھوڑ کے سوتا ہے تو ایسے مہمان کو گھر میں جمانا ہی نہیں چاہیے۔ اتنی سخت علماء نے ماشاءاللہ اس بارے میں جو ہے یہ کی ہے۔ اور ایک بات بھی آپ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تو چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا اللہ کی نہیں بولتے عائشہ اٹھو وطر پڑھو،
ہم تو نماز فجر کو ایسا دروازہ بند کر لے کے آتے تاکہ بیوی اٹھنے نہ پائے۔ اگر اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے، اپنی بیوی کو وطر پڑھانے کے لیے اٹھاتے تھے۔ اور یاد رکھیے، آپ جب چھپ کر نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا بدلہ بھی اللہ نے چھپا دیا۔ علماء غور کریں، اللہ نے کیا کہا؟ تتجافى جنوبهم، ان کے جو ہے جسم ان کے آرام گاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آگے آ کر کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہاں دیکھیے چھپ کر عبادت کرے نا، اللہ نے کہا کہ اس کا بدلہ بھی اللہ نے چھپا دیا ہے۔ ایک روایت نقل کرتے ہیں آپ کے سامنے، مسند احمد میں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب میں اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، کہا ان فی الجنۃ غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں کچھ کمرے ہیں، اور سنیے جنت میں کچھ کمرے ہیں جس کے ظاہر کو دیکھے تو باطن دکھتا، باطن کا حصہ ظاہر سے نظر آتا۔ اللہ کے نبی ایسے بولے تو صحابہ کے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے۔ ہم ہوتے تو لائٹ لے لیتے، صحابہ ویسے نہیں تھے، صحابہ جنت میں جانا چاہتے تھے، صحابہ تو رسول اللہ سے جنت میں لینا چاہتے تھے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیمن ہے یا رسول اللہ، وہ جنت میں جو کوالٹی کمرے آپ بتائیں کس کو ملیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتائے، وہ 3 کام اپنے زندگی میں مرنے سے پہلے کرنے کی کوشش کریں ہم۔ آپ نے کہا لمن اطاب الکلام، جو اچھے انداز سے بات کرتا اس کے لیے ہیں، اور اس کے بعد کہا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلانا۔ تیسرا کہا وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ بولتے ہیں یہ تینوں کام جو بندہ کرتا اللہ تعالیٰ جنت میں کمرے دیتا۔ میں آپ کو اس حدیث تشریح میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کسی ہوٹل میں آپ کے میزبان کیا کرتے؟ کمرے بک کرتے۔ کیا اس وقت خوشی کی حالت رہتی، آہا کیا ہے، فوٹو لے رہا ہے۔ کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں دیکھتے رہ جاتے، بعض لوگ تو ایسے رہتے وہ کمروں کے اندر چلے گئے تو خوشی سے نیند نہیں آتی۔ یہ دنیا کے کمروں کا حال یہ ہے۔ ذرا ان کمروں کو پانا چاہتے ہو تو رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اسی لیے بولتے عربی میں بقدر القد تکتسب المعالی، اگر بلند مرتبہ چاہتے ہو تو انسان کو تکلیف بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ اور ایک آخری چیز ہے، اگر ہم تہجد کی پابندی کرنا تو بڑی اہم ہے، حلال کمائی کھانا۔ ابھی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے چل جا رہی نا، یہ کہاں تو گناہ ہے، اس میں کہاں تو حرام کمائی کا اثر ہے اس میں، لہٰذا حلال کمائی کی طرف اللہ نے توجہ دلائی۔ دیکھو سورۃ المومنون میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پیغمبروں کی جماعت حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ بولتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فاکل الحلال یعین علی العمل الصالح، ابن کثیر میں ہے عبارت، یہ کہا کیا ہوتا ہے؟ حلال کھانے سے ہی بندے کو کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح کی ماشاءاللہ توفیق ملتی ہے۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے، سود لیتا ہے، دیتا ہے دن بھر، اسے جو ہے کہاں ملے گی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی؟ اسلاف حلال کھاتے تھے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے رات میں کھڑے ہونے کے ماشاءاللہ توفیق دیتا تھا۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں بندے کا اگر نوالا پاک ہو تو اس کی عبادت بھی پاک ہوتی ہے۔ بندے کا نوالا جب حرام کا ہو جاتا ہے تب چل کر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر اس پر نہیں بلکہ اس کا اثر اس کی بیوی بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے فلموں میں ایک فلم کا مطلب شوٹنگ کرنے کے واسطے کروڑوں روپئے کے چیک پر دستخط کرتا یا کرتی، دونوں کرتے، کروڑوں روپئے رہتے، لیکن آپ دیکھتے وہ فلم ریلیز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بطور آزمائش وہ ہیرو ہیروئن کو ایسی بیماری دیتا پورے پیسے وہاں خرچ ہو جاتے۔ حرام کمائی یہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھو مثال دیتا ہوں، دنیا میں لوگ لاکھوں کماتے مگر مدارس میں مساجد میں رہنے والوں کی تنخواہ امت نے کیا رکھی ہے؟ 15,000 20,000، مگر اس کو لے کر علماء ماشاءاللہ کتنا اچھا جیتے معلوم؟ مجھے یاد ہے چار مینار کی مسجد بنگلور کی، عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمہ اللہ 35 سال تک ماشاءاللہ امام رہے۔ جوناگڑھ سے آئے تھے، گجرات سے، 35 سال امامت کرے۔ ماشاءاللہ شیخ کے اندر ایسی صلاحیت تھی، خوب کھلاتے ماشاءاللہ شیخ کو، بچے بھی بچیاں بھی بہت، مگر کبھی زندگی میں کسی کا نہیں کھائے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم نے ایک بات سیکھی، علماء کم لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ برکت اس میں بہت زیادہ دیتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو ان کو دیکھا وہ 15,000 تنخواہ لیتے، لوگوں کو خرچ دیتے تھے۔ دوسرے لاکھوں کمانے والے کہاں رہتے ہیں؟ لہٰذا حلال کمائی جب انسان کی آتی ہے تب اللہ کا عمل قبول ہوتا ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا انسان کے عمل تباہ و برباد ہوتے ہیں کفر سے، شرک سے، اور ساتھ میں حرام کھانے سے۔ کیا بات کہی سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، جب انسان حرام کھاتا ہے انسان کے اعضاء پورے نعوذ باللہ حرام کا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور یہ بھی یہ بات یاد رکھو، ہم لوگ بخصوصاً روزہ رکھتے نا، افطار کرتے نا، حلال کمائی سے کرو۔ وہ ان کی سیاست میں بلایا وہاں جا کھا لے کا یہ تو اللہ اکبر بولتے علماء، اذا صمت فانظر عند من تفطر، جہاں افطار کرتے وہ دیکھو مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ کون سا یہ مارواڑی ہم نے دعوت دیا، کون کی فلاں دعوت دیا، بزنس مین میں ہے جا کو کھا لیا تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا حلال کمائی سے اگر آپ سحری کرو اور حلال کمائی سے ماشاءاللہ افطار کرو، رمضان کا ایک موقع آتا ہے، عبادتوں میں غارت نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عباس کے اس قول پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ وفی جوفہ حرام، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عبادت کو قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام کے نوالے ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، حرام کمائی کی وجہ سے بندے کی فرض نمازیں اور نفل نمازیں پوری غلط ہو جاتی ہیں۔ کہنا یہ ہے رمضان میں ہم تراویح کی عادت ڈالیں تو غیر رمضان میں کم از کم ہمیں تہجد کی پابندی ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو معاون امور بتائے، سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کی مٹھاس کو جاننا، تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو عبادت کرتے ہیں اس کا مزہ چکھنا، اور چوتھا یہ ہے کہ ہمیں آخری چیز میں نے جو بتائی کہ حلال کمائی کھانے سے ہی ہماری عبادتوں میں جو ہے لذت آتی ہے، اور وہی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول ہے۔ انشاءاللہ عصر کے درس میں اور کچھ اسباب بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیام اللیل کے جو اسباب بتائے گئے ہیں اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں تراویح دلچسپی کے ساتھ پڑھنے، اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔